جب آپ کو یہ خبر ملی کہ اب والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہے، کیا کیفیت تھی اور کیا لگا کہ دنیا بس اب یہیں ختم ہو گئی ہے؟ یہ الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیسا رشتہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یتیم کی کفالت میں خود کرتا ہوں۔ جس وقت انہوں نے پردہ فرمایا بھی میں بھی پاس تھا، میرے دیگر بھائی عزیز و قربا بھی جو ہے پاس تھے، کہ وہ وقت بیان نہیں کر سکتے کہ جو ہم پہ گزرا۔ اس ٹائم تو ہمارے فیلڈ مارشل ہی اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل نے گزشتہ دنوں جو تاجروں سے، چیمبروں سے، فیڈریشن سے جو میٹنگز کی، اور انہوں نے تاجروں کو ریلیف لے کے دیا، جس سے تاجر جو ہے بہت خوش ہیں۔ خدمت جو ہے کہ اللہ یہ انسان نہیں چنتا، کہ اللہ جس کو عزت دیتا ہے وہی جو ہے اس پہ جو ہے کام کرتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ایک دوست ہیں، یعنی منسٹر، وہ مجھ سے ناراض ہیں، ہم نے جو ہڑتال کی، انہوں نے ناراضگی کا اظہار یہ کیا کہ بھئی آپ کو ہڑتال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا تاجر غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت سے مطمئن ہے جس طرح سے وہ سرو کر رہی ہے؟ اس ٹائم دیکھیں بجٹ میں بھی ہم نے کہا کہ وفاقی بجٹ بڑی اس میں زیادتی ہیں، بڑے ظلم ہوئے ہیں، لیکن جو پنجاب حکومت نے جس جو ہے انداز سے بجٹ پیش کیا اور جس طرح ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، یعنی بڑے وہ قابل تعریف ہیں۔ یہ اعلیٰ صاحبہ کا مشن لے کے چل رہی ہیں، بہت اچھا ہے۔ ایک روز اسی طرح پہلے مجھے تھریڈ ملنا شروع ہوئی، انتشار میں اور اپنی یعنی طاقت میں اتنے چور تھے کہ انہوں نے مجھ پہ فائرنگ کر دی، للکار رہے تھے، آج ہم نے تمہیں نہیں چھوڑنا، تمہیں مار کے ہی جو ہے جائیں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ATL ڈیجیٹل اور میں ہوں وجیہہ جبران۔ آج کا دن یعنی 14 اگست اس ملک کی، پاکستان کی آزادی کا دن، جس کو حاصل کرنے کے لیے کئی عورتوں نے اپنے جوان خون پیش کیے، کئی جوانوں نے اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا، کئی عورتوں نے اپنے سہاگ لٹائے۔ آج کے دن اپنی پہلی پوڈ کاسٹ کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ ہم آپ کی ملاقات اس شخصیت سے کروائیں جس نے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور پاکستان کے لوگوں کو ایک کرنے کے لیے اپنا کردار انجام دیا۔ جی ہاں بالکل، میں بات کر رہی ہوں انجمن تاجران لاہور رجسٹرڈ کے پریزیڈنٹ مجاہد مقصود بٹ صاحب کی۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت یوم آزادی مبارک۔ جی بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک، بلکہ پوری قوم کو جشن آزادی مبارک۔ بالکل، مجھے بتائیں کہ 14 اگست کا دن سب سے پہلے آپ کس طرح سے مناتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ہمارے بزرگوں نے جس طرح اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جو قربانیاں دیں، یعنی آج اسی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم الحمدللہ اپنے آزاد ملک میں آج 78ویں یوم آزادی منا رہے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور ہماری پاک فوج نے اس ملک کو یعنی اسی سال 78ویں یوم آزادی سے پہلے جو ہے کہ اسے جو ہے نا یعنی ایک بڑے حادثے سے، بڑی سازش سے جو ہے بچا لیا۔ یہ ہمارے لیے جو ہے یہ مارکہ حق سے پاک فوج کا نہیں، یہ پوری قوم کا یہ مارکہ حق کا دن ہے۔ آج کے دن کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یعنی تمام لاہور کی یہاں تاجر برادری جو ہے اکٹھی ہوئی، جنہوں نے جو ہے اس ملک کی خوشی کے لیے کیک کٹنگ سیریمنی بھی کی۔ یہ چیزیں ہمیں یاد دلاتی ہیں ہماری جو آنے والی نسل ہے، کہ اس کو پتہ ہو کہ ہم نے اپنے اس تہوار کو، اس خوشی کو، اس آزادی کو کس طرح منانا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، جیسے ہم نے بات کی آپ کو یہ باوجداد کی کہ وہاں سے یہ رسم چلتی آ رہی ہے کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، پاکستان کے لوگوں کو ایک کرنا ہے۔ جب آپ کے والد صاحب تھے، ان کے والد صاحب تھے، آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کو کیا کہانیاں سناتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کہ جب پاکستان آزاد ہوا تو کیا صورتحال تھی تاجروں کی، لوگوں کی، اور آج کیا صورتحال دیکھتے ہیں آپ؟ ہم نے تو اپنے والد محترم کے ساتھ، اپنے ننیال، اپنے ددیال کے ساتھ بیٹھ کے بہت سی باتیں سنی، بہت سی واقعات سنے جو پاکستان حاصل کرتے وقت جو قربانیاں دی گئیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جس طرح اس ملک کو جو ہے کبھی جو ہے آزاد کروایا، اس ملک کی جو خواہش تھی جو مسلمانوں میں، انہیں پوری کی۔ لیکن ہماری جو آنے والی نسل ہے وہ جس طرح جو ہے کہ موبائل فونز میں یا دیگر اس میں لگی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج آپ کے توسط سے میں یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا تاکہ ان کو بھی پتہ ہو کہ یہ ملک کس جد و جہد سے
کس محنت سے، کس قربانیوں سے یہ ملک حاصل کیا گیا، کہ جیسا کہ میرے جو ہے دادا جان یعنی یہاں پاکستان جب جو ہے تشریف لائے، کہ میرے والد محترم 3 سال کے تھے تب، جی ٹھیک تو ہے. انہوں نے جس طرح ہم نے اپنے والد محترم سے سنا، اپنے دادا سے سنا کہ بھئی جس طرح جس مشقت سے، جس جد و جہد سے، یعنی جو قربانیاں ہم نے دے کے کہ اپنے نوجوانوں کے جو ہے خون جو ہے نچھاور کر کے کبھی یہاں پہنچے، کہ بھئی کہ آیا اس ملک کی قدر کریں. بالکل. یہ حقیقت ہے کہ اس وقت قوم کو ایک ملک کی ضرورت تھی، بالکل لیکن میں سمجھتا ہوں آج اس ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ آج کی نوجوان نسل کا رجحان بہت اور چیزوں کی طرف ہے، کام کی طرف، یا اپنے ملک کے ساتھ وہ لائل نہیں، آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. جب آپ کا بچپنا تھا یا لڑکپن تھا تو آپ لوگ کس طرح سے اپنا ٹائم مینیج کرتے تھے، اور آپ کے والد محترم جو آپ کو کہانیاں بتاتے تھے کہ پاکستان کس طرح سے حاصل کیا، تو اس وقت کیا جذبہ ہوتا تھا آپ کے اندر کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا؟ اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے بچوں کو وہ لائل نہیں ہے. ہمارے بچے اس ملک کے ساتھ، یہ ملک ہے تو ہم ہیں، لیکن یہ جس جد و جہد سے حاصل کیا گیا انہیں یہ چیزیں نہیں پتہ. کتابوں میں سے یہ تمام مضمون ختم کر دیے گئے کہ پاکستان جو ہے کہ اس کی قرارداد پاکستان کب رکھی گئی، کیسے رکھی گئی، کس طرح جو ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ اقبال صاحب کے خواب کو جو تعبیر دی، اور کس طرح ہمارے لیاقت علی خان صاحب نے کہ انہوں نے جس طرح جد و جہد، اور دیگر جو ہمارے بزرگ تھے جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دیں، اس ملک کے لیے کوشش کی، کہ بھئی آیا ہمارے بچوں کو وہ نام بھی نہیں یاد، ہمیں کم از کم ان کو بتانا چاہیے. بالکل. یعنی یہ ہمارے بھی یعنی بطور پاکستانی ہونے کے ہمیں بھی فرض ہے کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھئی آیا کس طرح، چاہے وہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آگاہ کریں، جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح آگاہ کریں. جیسا کہ ہمارے بچوں نے کہ گزشتہ روز مارکہ حق ریلی کا اہتمام کیا، انہوں نے وہ ایک ریلی نکالی، انہوں نے آج کے جو ہے دور میں کہ وہ جنگ بھی دیکھ لی جو اللہ نے معجزانہ طور پہ کہ پاکستان کو فتح دی. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاک فوج کی فتح نہیں، یہ ہر پاکستانی کی فتح ہے. اور جس طرح پاک فوج کے جو ہے کمانڈر ہمارے فیلڈ مارشل نے کہ آگے بڑھ کے اپنے جوانوں کو بتایا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد. اور یہ حقیقت ہے. میں اس دن کا جو ہے کہ میں شکر ادا کرتا ہوں کہ جو اللہ نے ایک 4 گھنٹوں میں جو ہے ہندوستان کی کایا پلٹ دی. جو سمجھتے تھے کہ وہ دنیا کے طاقتور جو ہے لوگ ہیں، وہ طاقتور فوج ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری پاک فوج سے ایسا کام لیا، انہوں نے بتا دیا کہ واقعی یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، اور اللہ نے اس ملک کو کامیابی بھی نصیب فرمائی. بالکل ایسے ہے. اچھا آپ کے بچپن کی اگر بات کی جائے تو آپ کا بچپنا کیسا تھا؟ پڑھائی میں زیادہ گزرا، کھیل کود میں گزرا، شرارتوں میں، کیسا بچپن تھا؟ جی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ بچپن جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. بالکل. جب انسان بچہ ہوتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں بڑا ہو جاؤں، آزادی مجھے ملے، مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو. لیکن آج جب وہ وقت یاد آتا ہے تو یقین جانیں کہ وہ تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، کہ وہ دور ہی اچھا تھا. نہ فکر تھی کوئی، نہ کوئی ذمہ داری تھی، کہ بھئی ہر طرح جو ہے آزادی تھی. اور جس طرح اپنے والدین کا سمجھانا یعنی ڈانٹنا اور ہر چیز جو ہے وہ یاد آتی ہے کہ ہماری والدہ نے تو ہمیں ہمیشہ یہی چیز سمجھائی کہ سب سے پہلے نماز، پھر قرآن، پھر اس کے بعد تعلیم، پھر جو ہے یعنی کھیل و کود. تو اس لیے وہ بہت اچھا دور تھا. اور جو ہے آج وہ یاد کرتے ہیں، یا آج اگر بچپن کے وہ دوست ملتے ہیں اور یہاں کوئی بزرگ جو ہے ہمیں یعنی سامنا ہوتا ہے تو اپنا وہ تمام گزرا ہوا بچپن ہمیں جو ہے وہ سارا یاد آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بچپن آپ کا کہاں گزرا؟ جی لاہور میں ہی الحمدللہ. کہ میرے والد صاحب کی تو پیدائش امرتسر کی تھی. جب 1947 میں میرے دادا جان اور میرے تمام دادی جان
اور دیگر جو ہے عزیز و اقربا وہ جب یہاں تشریف لائے تو الحمدللہ کبھی میری بھی پیدائش جو ہے لاہور شہر کی تھی اور بالخصوص اندرون شہر کی. اچھا. تو وہ کیونکہ جب مائگریٹ جو ہے انہوں نے کیا جو ہے امرتسر سے تو اندرون شہر میں جو ہے سید مٹھا بازار میں وہاں جو ہے رہائش پذیر ہوئے اور میرا بھی بچپن تمام وہیں گزرا. اور آج الحمدللہ آج بھی اللہ نے جو کرم کیا ہے آج بھی میں اپنے اس پرانے محلے اس پرانے جو ہے نا گھر ضرور جاتا ہوں تاکہ وہاں کے لوگوں سے ملوں, وہاں کے اپنے دوستوں سے ملوں کہ بھئی اور ایسے جو وہاں ہمارے عزیز و اقارب سب سے مل کر بڑا اچھا لگتا ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. بالکل, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کا آبائی گھر بھی اندرون لاہور میں, اور وہاں پہ تو رونقیں کچھ اور ہوتی ہیں, اس ٹائم پہ تو اور زیادہ ہوتی تھی. تو اپنے بچوں کو بھی آپ لے کے جاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, ان کو دکھاتے ہیں کہ آپ کے وقت میں وہاں کیا رونقیں تھیں اور اب کیا تبدیلیاں آ گئی ہیں؟ نہیں انشاءاللہ ویسے تو وہ جاتے ہیں لیکن انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انہیں ضرور جو ہے کہ میری بیٹی کو بڑا شوق ہے کہ وہ تمام وال سٹی جو ہے دیکھے. لیکن آج کل جس طرح مصروفیت کا دورہ ٹائم نہیں نکل, کیونکہ ان کی خواہش ہے, ان کی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ساتھ جو ہے ان کے ہوں تاکہ میں ساری وہ گلیاں انہیں دکھاؤں, وہ تمام جو ہے وہاں کی جو ہماری ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں ان کے بارے میں بتاؤں کہ بھئی جس طرح ہمیں تو وہ یاد ہے کہ جتنی اندرون شہر کی گلیاں شوق میں تمام جو ہے یعنی شہر گھوم آتے تھے, خاص طور پہ جب 14 اگست کا موقع ہونا سارے شہر میں جو ہے جھنڈیاں پکڑ کے سارے شہر میں پھرنا, اور کبھی سائیکل پہ کبھی موٹر سائیکل پہ. اور وہ بچپن جو ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور میں اپنے بچوں کو بھی جو ہے وہ دکھاؤں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ کیا اہمیت ہے کہ جو یہ جو ہماری تاریخ ہے اس کا ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے. اچھا, دوست کیسے ملے آپ کو؟ سب سے قریبی دوست آپ نے کس کو پایا جس نے ہر دکھ سکھ میں آپ کا ساتھ دیا؟ دیکھیں دوست میں نے جو سنا تو پہلے میں نے اپنے چھوٹے بیٹے سے, یعنی 10 سال اس کی عمر اس سے میں نے سنا, پھر علماء کرام سے اس بات کی معلومات کی تو کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائیں, کہ دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کے کرو کیونکہ تم اپنے جنازے کی پہلی صف کا اہتمام کر رہے ہوتے ہو. اور میرے جو دوست ہیں وہ میرا سرمایہ ہیں اور الحمدللہ. اور یہ دوست جو ہیں کہ یہ نہیں کہ آج جو ہے دوست بنے, یہ وہی سلسلہ چلتا آ رہا ہے جو میرے والد محترم کے دوست تھے, عموماً آج انہی کے بچے جو میرے دوست ہیں, اور ایک نسل در نسل. اور اتفاق کیسا ہے, یعنی کوئی زبردستی نہیں کروائی. میرے بچوں کے جو دوست ہیں کہ بھئی وہ جو ہے اسی میرے دوستوں کے یا میرے والد محترم کے دوستوں کے جو پوتے نواسے سکولز میں ان کے ساتھ جو ہے جنہوں نے تعلیم حاصل کرنا شروع کی, اور جب مجھے بچوں نے آ کے بتایا کہ جو ہے اس طرح میرا جو فرینڈ ہے وہ آپ کے فرینڈ کا بیٹا, وہ بڑا اچھا لگا. ایک اچھا نسل در نسل جو سلسلہ تھا کہ وہ چلا, وہ اس چیز کا یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی خاص کرم نوازی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, شادی کس عمر میں ہوئی تھی؟ اپنی پسند سے, والدین کی پسند سے؟ جی الحمدللہ والدین کی پسند سے, اور ہمارا معاشرہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو ماں باپ جیسا کہیں کہ ویسا کرو, اور الحمدللہ کہ بھی میں بہت خوش ہوں. کس عمر میں شادی ہوئی تھی آپ کی؟ جب میں نے بزنس سٹارٹ کیا, پڑھائی ابھی کمپلیٹ ہوئی, تو جب بزنس سٹارٹ کیا یعنی میری عمر اس وقت تھی 24 سال, الحمدللہ تب جو ہے میری شادی ہے. اچھا, 24 سال کی عمر میں عمومی طور پہ اگر ہم آج کا معاشرہ دیکھیں تو سب سے پہلے لڑکی والے یہ دیکھتے ہیں کہ 24 سال میں تو لڑکی نے ڈگری کمپلیٹ کی ہوگی, ابھی یہ کیا کماتا ہوگا, ہماری بیوی کو کیسے, بیٹی کو کیسے رکھے گا, کیا کھلائے گا, کیا پلائے گا. عورتوں کے ماؤں کے ذہن میں ایک ڈر ہوتا ہے. اس وقت کے زمانے میں لوگوں کو اس طرح کی ٹینشنز نہیں ہوتی تھی. نہیں یہ کوئی زیادہ پرانا دور کی بات نہیں ہے, یہ جو میری شادی ہوئی یہ بھی آج کل کے دور کی بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں پہلے لوگ دیکھتے تھے کہ بھئی لڑکے والے یا لڑکی والے وہ جو ہے خاندانی لوگ ہونے چاہیے, خاندان دیکھتے تھے کہ بھئی تاکہ جو ہے کہ اچھے لوگوں میں
لیکن اب دیکھا جاتا ہے کہ معاشرہ جو دیکھتا ہے کہ صرف یعنی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا کتنا کماتا ہے. میں آج بھی اسی بات پہ ہوں کہ جو ہمارے بڑوں نے جو کیا کہ بھی انہوں نے خاندان دیکھ کے لوگ جو ہے خاندانی ہونے چاہیے, اور اللہ ہر بچے کے نصیب اچھے کرے, خواہ وہ میرا بچہ ہو یا کسی کا بچہ ہو. بالکل ایسے ہیں. مجھے بتائیں کہ والد صاحب کے ساتھ خاص طور پہ بات کریں گے کیونکہ بیٹے والد صاحب سے بہت ڈرتے ہوتے ہیں عمومی طور پہ. آپ کا اپنے والد صاحب سے ریلیشن شپ کیسا رہا؟ نہیں جی, الحمدللہ ہم ادب اپنے والد صاحب کا آج بھی بہت کرتے ہیں, یعنی لیکن وہ ہمارے دوست تھے, یعنی انہوں نے کبھی ہمیں جو ہے یہ نہیں ڈانٹا نہیں, اور جو ہے ہمیشہ پیار سے سمجھایا, بڑے محبت سے جو ہے وہ ہمیں لے کے چلتے تھے, اور ہمیں بلکہ ہماری ہر موقع پہ اصلاح کرتے تھے, ہمیں سمجھاتے تھے. اور خاص طور پہ کہ وہ کہتے تھے کہ بھئی اپنے عزیز و اقارب میں, اپنے جو ہے یعنی ہمسایوں میں کہ ان سے ملا جلا کرو, ان کی خوشی غمی میں جایا کرو, تاکہ انسان جو ہے زندگی میں اسی طرح سیکھتا. اور ہم نے اپنے والد محترم سے بہت کچھ سیکھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا, چونکہ آپ اپنے والد صاحب کے بہت کلوز تھے, پھر ایک دوستی والا ریلیشن شپ تھا, ایسا لگتا ہے کہ آپ کا ایک دوست بھی چلا گیا, ایک باپ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا. اس وقت جب آپ کو خبر ملی کہ والد صاحب اس دنیا میں نہیں ہے, کیا کیفیت تھی اور کیا لگا کہ دنیا بس اب یہیں ختم ہو گئی؟ جی دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ الفاظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کو کیسا محسوس ہو. وہ یہ صرف اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ کیسا رشتہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یتیم کی کفالت میں خود کرتا ہوں, کہ اللہ جو ہے کہ خود جو ہے اس انسان کا, اس شخص کا جو ہے کہ بھئی نگہبان بن جاتا ہے کہ بھئی والد کا. اور جس وقت انہوں نے پردہ فرمایا 2010 میں, آپ یقین کریں کہ بھی میں بھی پاس تھا, میرے دیگر بھائی عزیز و قربا بھی جو ہے پاس تھے, کہ وہ وقت بیان نہیں کر سکتے کہ جو ہم پہ گزرا. اور یقین جانے, آپ نے ابھی بات کی ہے, مجھے ابھی بھی ایسا محسوس ہوا کہ شاید یہ ابھی بھی یہ زخم جو ہے تازہ ہے, اور اسی یعنی آج ہی ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے. کیونکہ وہ ہمارے یعنی ہر بچے اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, یہ نہیں ہوتا, لیکن ان کا جو محبت, جو شفقت تھی, اور جس طرح وہ پیار سے جو ہے لے کے چلتے تھے, سمجھاتے تھے, وہ آپ کو بیان نہیں کر سکتے. ہم ان کا ادب بہت زیادہ کرتے تھے, لیکن ان سے ڈرتے نہیں تھے, کیونکہ وہ ہماری جو ہے سب کچھ تھے. ہمارے دوست بھی تھے, ہمارے یہاں تک آج بھی جو دوست ہیں جو ان سے ملے ہوئے ہیں, کہ بھئی وہ کہتے ہیں یار کہ انکل کے ساتھ جو بیٹھ کے اچھا لگتا تھا نا, کہ وہ بیان نہیں کر سکتے. یہ بھی وہ گولڈن لمحات تھے کہ جو ان کے ساتھ گزرے, کہ انہوں نے کبھی کسی کو یہ نہیں محسوس ہونے دیا, یعنی ڈسٹنس نہیں رکھا. ہمیں بھی اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے یعنی ڈسٹنس کم کرنا چاہیے, کہ بھئی اپنی اولاد کو اپنا دوست سمجھنا چاہیے, کہ بھئی تاکہ وہ آپ سے دل کھول کے اپنی جو ہے تمام بات کرے, تمام اپنا دکھ جو ہے شیئر کرے, تمام اپنی پریشانی شیئر کرے. تو لہٰذا ہم تو جو ہے اپنے والد محترم سے اپنی ہر چیز جو ہے شیئر کرتے تھے, اپنی ہر پریشانی, ہر خوف جو ان سے شیئر کرتے تھے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا خوف نہیں محسوس ہوا, ایک پروٹیکشن تھی. یہ تو حقیقت ہے کہ جیسے باپ کا سایہ ایسے ہے جیسے آپ کے سر سے چھت چھن جانا. جب وہ چھت چھنی تو ہمیں زمانے کی گرمی بھی پتہ چلی, ہمیں زمانے کی سختی بھی پتہ چلی, ہمیں زمانے کی دھوپ بھی پتہ چلی, اور ہمیں زمانے کی وہ بارش بھی پتہ چلی کہ وہ کیا ہے. میں اس لیے آج کل کی نسل کو میں کہوں گا, بچوں کو, کہ اپنے ماں باپ کے دوست بن کے رہو, تاکہ کہ تمہیں جو ہے نا جو ماں باپ سکھا سکتے ہیں وہ کوئی نہیں سکھا سکتا. تو اس سے باپ سے بڑا دوست, باپ سے بڑا استاد, باپ سے بڑا ساتھی کوئی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ واحد ماں باپ ایسا رشتہ ہیں کہ جو بے لوث
جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ چلتے ہیں اور ان کا کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہم سے زیادہ آگے ترقی جائے، کرے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب کے ساتھ بڑا کلوز ریلیشن شپ تھا، یقیناً والدہ کے ساتھ بھی ویسا ہی تھا، والدین کے ساتھ ایک ٹیم ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، تو کوئی ایسا لمحہ جو بڑا آج بھی آپ یاد کرتے ہو تو آپ ایموشنل ہوتے ہو یا خوشی محسوس ہوتی ہو یا اپنے بچوں کو بتاتے ہو، کوئی ایک ایسا مومنٹ آپ کا اپنے والدین کے ساتھ گزرا ہو؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. والدہ سے بھی الحمدللہ بڑا اچھا ایک پیار تھا. ان کو تنگ بھی کرتے تھے، ان سے شرارتیں بھی کرتے تھے، اور جس طرح انہوں نے ہمیں، آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ بھئی نماز میں اور قرآن میں جو ہے نا کوئی کمپرومائز نہیں. ٹھیک ہے. اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہم پہ کرم فرمایا کہ وہ بچپن سے ہی ہمیں لے کے، یعنی عمرے پہ انہوں نے لے کے جانا ہر چھٹیوں میں، کہ بھئی ہم اسکول سے چھٹی ہونی، ہم نے عمرے پہ جانا اور وہاں جو وقت اپنے والدین کے ساتھ گزارنا. اور آج کا جو ہے، آج کل کے دور میں جس طرح رش ہے، اور تب جو ہے آج سے اگر آپ 40 سال پیچھے چلے جائیں، کیونکہ ایک 5 سال 7 سال کے بچے کو اندازہ ہو جاتا ہے، اتنا اچھا برا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی کہ کس طرح ہے. یعنی آپ اس دور میں جائیں تو بہت جو ہے کہ ایک جو ہے سکون سا ہوتا تھا، اتنا رش نہیں ہوتا تھا، اتنی نفسا نفسی کا دور نہیں تھا کہ وہاں عبادت بھی خوب کرنی. اور خوب جو ہے یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے گھر میں کھیلنا اگر کسی بچے نے، تو اللہ جو ہے سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے. آمین. اچھا، زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ آپ کے کون سا تھا؟ جی لمحے تو بہت سے جو ہے یعنی خوشگوار گزرے، تو اس میں لیکن میں سمجھتا ہوں لمحے وہی اچھے ہیں جو آپ جو ہے اپنوں کے ساتھ جو اچھا وقت گزاریں. کیونکہ آج کل کا جو دور ہے، جس طرح نفسی کا دور ہے کہ بھئی آپ اس میں یعنی صرف وقت گزار رہے ہیں، جی نہیں رہے آپ. بے شک بے شک. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، کوئی تلخ لمحہ جس نے بہت بری طرح جھنجھوڑ دیا ہو آپ کو؟ جی جب والد صاحب نے پردہ فرمایا تب جو ہے ایسے، میں معافی کے ساتھ، کیونکہ شاید جو سنیں وہ اس چیز کو غلط نہ سمجھیں، کیونکہ بہت سے محسن ایسے تھے جنہوں نے ہمیں بڑی شفقت فرمائی، اور بہت سے ایسے جو ہے لوگ تھے کہ جنہوں نے زمانے کی تلخ حقیقت ہمیں بتائی کہ اس کو کہتے ہیں معاشرہ، کہ جنہوں نے والد کی زندگی میں کہ ان کے لیے ہم ان کے پسندیدہ جو ہے شخصیت ہوتے تھے، انہوں نے ان کے پردہ فرمانے کے بعد بتایا کہ دنیا کیا ہے. اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بھٹکنے سے بچایا، اللہ نے ہمیں اچھے دوست، اچھے رشتہ دار جو ہے اللہ نے نصیب فرمائے، جو ہمارے برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک کہاوت ہے کہ یو آر آلویز بیڈ ان سم ون اسٹوری. کسی نہ کسی کی کہانی میں نا آپ ویلن یا مجرم ہمیشہ ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کوئی ایسی مسکنسیپشن جو لوگوں کو آپ کے بارے میں ہو، یا کوئی غلط فہمی کسی انسان نے، آپ نے سنا ہو کہ آپ کے بارے میں کسی نے یہ کہا کہ انسان ایسا، ایسی شخصیت ایسی، کچھ ایسا کبھی ہوا؟ جی ایسا بہت سے لمحے آتے ہیں جب آپ حق راہ پہ چلتے ہیں، اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، وہ لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ جنہیں اس چیز کا نقصان ہو رہا ہو. تو لہٰذا ایسے بہت سے لمحے، اللہ کا شکر ہے ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور دعا ہے اور کوشش ہے کہ ہمیشہ اللہ حق راہ پہ ہی چلائے. تو اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہونے چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے مخالف کون ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، انجمن تاجران لاہور کی اگر ہم بات کریں تو 1973 سے یہ رجسٹرڈ ہے آپ کی. بہت سی ایسی آرگنائزیشنز ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، ویلفیئرز ہم دیکھتے ہیں جو کہ ہیں، اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن رجسٹرڈ ہم بہت کم دیکھتے ہیں. اس کو اتنے پہلے عرصے میں، اتنے پرانے وقتوں میں رجسٹر کروانے کی کیا وجہ تھی؟ الحمدللہ جی، یہ میری پیدائش سے پہلے کی یہ تنظیم چل رہی ہے. یہ 1973 میں اس کا وجود جو ہے، یعنی تاجروں کی پرابلمز دیکھتے ہوئے یعنی اس کا رکھا گیا. آج 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اس کو رجسٹر کروانے کی کیا ایسی ضرورت پڑی. لہٰذا
2010 تک تو تمام جو ہے سب کو پتہ تھا کہ بھئی یہ انجمن تاجران، کہ بھئی اس کی قیادت، اس کی بھاگ دوڑ کس نے سنبھالی ہے، تو اس لیے وہ ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جب میرے والد محترم نے پردہ فرمایا، بعد میں بہت سے انہی کے جو ساتھی تھے کہ جنہوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، اور کچھ حکومت کی بھی پالیسی ہوتی ہیں کہ تاجروں کو آپس میں الجھا کے رکھو تاکہ اپنی باتیں منوانے میں آسانی رہ سکے، تو انہوں نے اسی طرح الجھایا۔ اور میں یہ سوال ان لوگوں سے ضرور کروں گا کہ آیا ان لوگوں کو ایسی کیا ضرورت پڑی کہ انہوں نے بھی اپنی تنظیم اگر بنائی، اس کا نام بھی انجمن تاجران ہی رکھا، تو آیا 1973 سے جماعت چلتی آ رہی ہے، تو ہم نے پھر 2012 کے عرصہ میں 13 میں، یعنی اسے 6 ماہ سال کا ایک پروسیس اس کا تھا، اسے بھی رجسٹر کروایا تاکہ جو ہے دوسرے لوگوں کو پتہ چل سکے اور جو ہے حکومت کو بھی پتہ چل سکے کہ اصل انجمن تاجران کون سی ہے۔ حالانکہ ہم اگر چاہیں یہ سب کو نوٹسز کروا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے انجمن تاجران کا نام نہیں استعمال کر سکتے، لیکن ہم میں پھر شرم و حیا ہے کہ آخر یہ جو ہمارے دوست ہیں جو دوسرے گروپس میں اپنی جماعت بنائے جماعت، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن نام جو استعمال کرنا ایک کاپی رائٹ کا بھی ایشو آ جاتا ہے۔ وہ لوگ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں شاید اپنی خدمت میں شک ہے، کیونکہ جب کریڈٹ جاتا ہے نا، وہ پھر جب ایک نام ہو نا، وہ پھر ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ میں نے حاصل کی ہے، یہ میں نے حاصل کیا ہے۔ اصل وجوہات ہے، تمام تاجروں کو پتہ ہے کون سی تنظیم تاجروں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے اور کون سی جو ہے اپنے مفاد کے لیے کام کر رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ سے یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے والد صاحب 2010 میں ان کا انتقال ہوا، تو جب آپ کے والد صاحب حیات تھے اس ٹائم پہ کیا آپ کی تنظیم میں کوئی سرگرمیوں میں آپ کا انٹرسٹ تھا، آپ انوالو ہوتے تھے؟ والد صاحب کے جانے کے بعد، ان کے انتقال کے بعد ہی آپ نے ساری ذمہ داریاں سنبھالی ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں اگر انسان اپنی زندگی میں کوئی اگر کاروبار کرتا ہے، کچھ اگر یعنی تجربہ اگر سیکھتا ہے، کبھی 15 سال کا یا جو ہے 12 سال کا تجربہ، جو اس کے پیچھے ایک اس کے والد کا جو ایک تجربہ ہوتا ہے نا، وہ اگر اس کو اس تجربے کی بنیاد کو اس کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے چلے تو اس کو وہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے۔ ہم نے الحمدللہ کہ اپنے گھر میں، اپنے جو ہے آفس میں، اپنے تمام حلقہ احباب نے اپنے والد کو دیکھا کہ کس طرح وہ لوگوں کے جو ہے ان کی جو ہے مسائل حل کروانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ وہ تمام باتیں ہمارے سامنے تھیں جسے ہم دیکھ کے بہت کچھ سیکھا، اور ہماری تنظیم میں ایسے مخلص ساتھی ہیں کہ جنہوں نے میرے والد محترم کے ساتھ کام کیا کہ بھئی ہم وہ بھی تجربہ ساتھ ہی لے کے چل رہے ہیں، اور لاہور شہر کی تمام تاجر برادری کی فلاح کے لیے کوشاں ہیں۔ اچھا، بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں جیسے ہر شعبے میں ہم دیکھیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ایکٹر ہے، اگر آپ کا کوئی خاندان میں بڑا آدمی اس چیز کو پہلے لیڈ کر رہا تھا، پھر ان کے جانے کے بعد جب آپ جگہ لیتے ہو، آپ پہ پریشر تھوڑا زیادہ آتا ہے، آپ نے سرو اور بہتر کرنا ہوتا ہے، لوگوں کی آپ سے امیدیں اور زیادہ ہوتی ہیں، لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ آپ صحیح سے کر سکیں یا نہیں۔ کبھی کسی نے کوئی شکایت کی آپ سے کہ جس طرح سے والد صاحب کرتے آ رہے تھے اس طرح سے کوئی کمی بیشی رہ گئی یا اس سے بہتر کیا؟ جی، اس طرح تو میں بالکل نہیں جو ہے کر سکتا جس طرح والد صاحب نے اپنی تمام زندگی جو ہے وقف کی، لیکن کوشش ضرور ہے کہ بھئی میں وہی مشن، وہی جو ہے جد و جہد لے کے چلوں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہمارے بہت سے بزرگ، بہت سے محسن جو ہے وہ آج بھی اس جو ہے انجمن تاجران کا حصہ ہیں کہ وہ اصلاح کرتے رہتے ہیں، کیونکہ بڑوں کی جو رہنمائی اور بڑوں کی جو اصلاح ہوتی ہے کہ بھئی آپ وہ اسی سے ہی بہت کچھ سیکھتے ہو اور بہت سے غلط فیصلوں سے بچ جاتے ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم بزنس کی بات کریں، تاجر ایک وہ بھی ہے جو بھائی ٹھیلا لگا رہا ہے، بزنس مین ایک وہ بھی ہے جو ایک کمپنی کا سی ای او یا کمپنی کو اون کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ تاثر یہ بن گیا ہے کہ جو کمپنی کا سی ای او ہے اس کی ریپوٹیشن زیادہ ہے، اس کو عزت زیادہ مل رہی ہے، اس کا عہدہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ ایک بزنس وہ بھی آدمی کر رہا ہے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے حلال کما رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اگر میں بات کروں تو حکومت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جتنے ٹھیلے ہیں، سٹالز ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ناانصافی ہوئی ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پیسے کما رہے تھے؟ اس میں دیکھیں جی، تاجر جو ہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تاجر ہی ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، جو انکروچمنٹ ہے میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ گورنمنٹ کو چاہیے
کہ انکروچمنٹ ختم کرے، اس کا کوئی طریقہ بنائے، انہیں کوئی جگہ دیں جس جگہ وہ بیٹھ کے اپنا جو ہے بچوں کا رزق کما سکیں۔ اور دوسری رہی بات کہ جو قبضہ معافی ہیں، جو پلازا معافی ہیں، اس کے خلاف گورنمنٹ جو ہے بھرپور ایکشن لے۔ یہ جو ریڈیو والوں کو اتنا تنگ کر رہے ہیں، انہیں سکون تب ملے گا جب انہیں نظر آئے گا کہ ایک بندے نے رشوت دے کے گورنمنٹ کی جگہ جو اپنے پلازے کے اندر ڈال کے کہ اس نے پلازا بنایا ہے، اس کے خلاف پہلے ایکشن ہو، پھر ان کو کریں، یہ کہیں گے کہ ہاں گورنمنٹ نے بیلنس کیا ہے۔ یہ لہٰذا ظلم ہے کہ جو قبضہ مافی ہے وہ اسی طرح اور جو ہے تناور درخت بنتا جا رہا ہے۔ بالکل۔ جو بیچارہ غریب ہے، وہ اپنے بچوں کی روٹی ہی نہیں پوری ہوتی، تو وہ کیا جو ہے یعنی باہر نکلے تو گا۔ انجمن تاجران لاہور کی جانب سے اس میں ان لوگوں کے لیے آواز اٹھائی گئی، ان لوگوں کا ساتھ دیا گیا، ان لوگوں کو موقع دیا گیا کہ اپنا بیان، اپنا سٹانس آگے رکھ سکیں؟ جی دیکھیں، اس میں جو ہے ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن کیونکہ انکروچمنٹ جو ہے اس کے حق میں ہم بھی نہیں ہیں۔ حکومت جو ہے وہ اس چیز سے دیکھے کہ ہمیشہ یعنی جب بھی حکومت نے انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کیا ہے، تاجروں نے ان کا بڑھ چڑھ کے ساتھ دیا ہے۔ دیکھیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اگر ایک انسان غلط کر رہا ہے، اس کی سزا تمام تاجروں کو نہ دیں۔ آپ لہٰذا پہلے اپنے ادارے ٹھیک کریں، جو اپنے اداروں کے اندر جو لوگ کرپشن کر رہے ہیں ان کا جو ہے احتساب کریں، پھر اس کے بعد جو ہے تاجروں کو جو آپ تنگ کریں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پلازا مافیا جو ہے کہ یہ آج بھی جتنے پلازے بن رہے ہیں وہ کیسے بن رہے ہیں۔ اچھا سر، مجھے بتائیں کہ آج کل ایک بندے کا بزنس کا، جاب کا، نوکری، بزنس جو بھی آپ کہہ لیں، سٹریس لیول اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی گھر کیسے چلائے۔ پھر ایک انسان جو لیڈ کر رہا ہو، اس کے پاس ہزار لوگوں کے بزنس کا سٹریس آتا ہے، مسئلے مسائل آتے ہیں، تو اس سے کوئی پرسنل ہیلتھ، پرسنل لائف یا مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتی ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، یعنی ہر چیز کے اس کے اثرات تو آتے ہیں۔ انسان کی اگر روٹی نہیں پوری ہوگی تو وہ کہاں سے جو ہے یعنی اپنی صحت کے بارے میں سوچے گا۔ یہاں تو صحت تو حالانکہ سب سے پہلے انسان اپنی صحت کے بارے میں سوچے، پھر جو ہے یعنی اپنا، لیکن بچوں کی جب کسی کے بچے بھوکے جو ہے یعنی ہوں گے، وہ کیسے اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ انسان خود تو بھوک کاٹ سکتا ہے، اپنے بچوں کو وہ نہیں دیکھ سکتا کہ وہ ان کی ضروریات نہ پوری ہوں۔ تو اس لیے گورنمنٹ کو ایسی پالیسیز بنانی چاہیے کہ جس میں تاجروں کو بھی جو ہے ریلیف ملے، جن لوگوں کا بزنس جو ہے کہ بھئی ہم یہ تو کہتے ہیں یورپ کی مثالیں دیتے ہیں اور دیگر مثالیں دیتے ہیں، لیکن وہاں جو سہولتیں ہیں آیا وہ کیوں نہیں دیتے عوام کو؟ کہ بھئی یہاں ہر شہری کا حق ہے جینے کا۔ یعنی میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے حکمران حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے دور کا سر وہ اسی پہ عمل کر لیں تو یہ ایک ترقی یافتہ قوم بن سکتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، آپ مارکیٹ میں لوگوں سے ملتے جلتے بات کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، کیا آپ آج کل کے دور میں بیسک مسائل دیکھ رہے ہیں تاجروں کو؟ کیا مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں انہیں؟ جی، تاجروں کو اس ٹائم تو سب سے بڑی بات ہے کہ بجلی کے بل جتنے زیادہ آ رہے ہیں، ان سے بجلی کے بل نہیں پورے ہو رہے، جتنے کرائے ہیں وہ نہیں پورے ہو رہے، اوپر سے ایف بی آر کا جو پریشر، جو ٹیکسوں کا نظام، اور جو ہر ادارے میں یعنی وہ جو کرپشن ہے کہ اس کا سارا ملبہ جو ہے وہاں پہ گرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں ہمیں گراؤنڈ ریئلٹی دیکھنی چاہیے۔ ہمیں ایک بند کمروں میں فیصلے نہیں حکومت کو کرنے چاہیے، انہیں جو ہے کہ کسی تاجر سے مشاورت کرنی چاہیے کہ بھئی تاجروں کے مسائل تاجر ہی بتا سکتا ہے، کہ بھئی آیا کوئی ایک بیوروکریٹ نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر بات کریں کورونا کے دنوں میں، اس سے پہلے عمران خان صاحب کے دور حکومت تھا، کہا جاتا ہے کہ کاروبار بہتر تھا، اچھا چل رہا تھا نظام۔ یہ بھی کہا جاتا ہے باہر کی رپورٹس کے مطابق کہ عمران خان صاحب نے کورونا کے دنوں میں ملک کی معاشی صورتحال کو بہت بہتر رکھا، ملک تباہ ہوئے لیکن پاکستان کی معاشی صورتحال بہت بہتر تھی۔ آپ کے خیال میں کیا واقعی بزنس کمیونٹی کو اس ٹائم پہ اتنا لاس نہیں ہوا جتنا ایکسپیکٹڈ تھا کورونا کے دنوں میں کہ سب بند تھا؟ نہیں، کرونا میں آپ دیکھیں ہماری قوم جو ہے ہمیشہ، چاہے کوئی زلزلہ آ جائے، چاہے سیلاب آ جائیں، اور حالانکہ یہ آفت جو ہے کرونا یہ بھی ہے، تب بھی ہمارے جو ہے جو فیکٹری اونر،
جو صاحب حیثیت لوگ انہوں نے بڑھ چڑھ کے جو ہے نا اپنی عوام کی جو ہے فلاح کے لیے وہ کوشاں رہے. میں سمجھتا ہوں حکومت سے زیادہ کہ ہمارے کاروباری طبقے نے جو ہمارا جو ہے انہوں نے جس طرح اپنے ساتھیوں کو, اپنے اہل محلہ کو, اپنے اہل علاقہ کو لے کے چلے, انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کہ جس میں ادویات کا بہت ضرورت تھی. کیونکہ کرونا نے تو دنیا, اللہ نے بتا دیا کہ بھئی کسی کی کوئی جو ہے اہمیت نہیں, اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, اور ہر چیز روک دی. ہر انسان جو جہاں تھا وہ وہیں جو بند ہو کے رہ گیا. تو اس میں پاکستانی قوم نے اور جو ہمارے جو ادارے ہیں کہ بھئی جو کام کر رہے ہیں فلاح کے, کہ انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا, جس میں ہمارے انڈسٹریز جو ہیں انہوں نے, تاجر جو ماشاءاللہ اللہ نے جن پہ کرم کیا, انہوں نے بڑھ چڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے کوشاں رہے. انہوں نے ہیلپ کی اپنے ملک کے سفید پوش طبقے کی. اور اس میں جو ہے میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ بھئی میری آنکھوں کے سامنے ہے کہ انہوں نے جس طرح جو ہے ایک ڈیلی بیٹھ کے یہی سوچ رکھتے تھے, ایک ڈسٹنس سے بیٹھتے تھے کہ ہم نے جو ہے نا کس طرح یہ لوگوں تک جو ہے گھروں تک ان کے لیے راشن پہنچانا ہے, یہ ادویات پہنچانی ہے. تو اس میں, اور حالانکہ اگر دیکھا جائے ہمارا ہمسایہ ملک چائنا, انہوں نے ایک ایک فرد کے, وہ حکومت نے ایک ایک فرد کے گھر جو ہے نا 3 ٹائم کا کھانا پہنچایا, ادویات پہنچائیں. لیکن ہمارے یہاں گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا. یہ جو تھا وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے لوگوں نے کیا. اچھا, اوورال اگر میں آپ سے آپ کا نظریہ پوچھوں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جتنے سال سرو کیا وہ انصاف کیا, انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ صحیح طرح سے سرو کیا, ان کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے تھا یا نہیں؟ دیکھیں, میں اس میں جو ہے, کیونکہ میں اس ٹائم بحیثیت صدر انجمن تاجران لاہور میں بات کر رہا ہوں, میں یہ سیاسی رنگ کی طرف اسے نہیں لے کے جاؤں گا کہ انہوں نے اچھا کیا یا انہوں نے نہیں اچھا کیا. لہٰذا ہمیں جو ہے اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے. یہ ملک سلامت ہے اور انشاءاللہ سلامت رہے گا. دیکھیں, ہم سیاست جو ہے اس ٹائم اس ملک کو ضرورت ہے مل کے جو ہے ایک اسے لے کے چلنے کی, نہ کہ اپنی سیاست کی نظر کرنے کی. تو اس لیے میں اس پہ کوئی ایسی جو ہے گفتگو نہیں کروں گا. لہٰذا جو اس ملک کے لیے کام کر رہا ہے اسے جو ہے کام کرنے دینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ کام آپ کو کیا لگتا ہے فی الحال کون کر رہا ہے؟ اس ٹائم تو ہمارے فیلڈ مارشل ہی اس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, اور جو انہوں نے بڑا کلیئرلی جو ہے یہ گزشتہ دنوں تاجروں پہ جو مسائل تھے FBR کی طرف سے جو سختیاں تھیں, حالانکہ جس طرح اللہ نے ہمیں ہمارے ملک پاکستان کو جو فتح دی, جو فتح حق تھی, جو فتح جو ہے بنیان المرصوب جو ہے, کہ وہ مشن جو ہے اللہ نے ہمیں کامیاب کروایا. ہمارے تو حکمرانوں کو چاہیے تھا بجٹ بھی جو ہے اس میں بھی اتنا ریلیف دیتے کہ ہمارے تاجر اور ہمارے جو فیکٹری اونرز ہیں کہ وہ اس چیز کو جو اپریشیٹ کرتے کہ واقعی حکومت نے بھی یہ آزادانہ جو ہے بجٹ پیش کیا. اس سے کیا طوفان آ جانا تھا اگر ایک سال آپ نہ کوئی چیز بڑھاتے, اسے اسی طرح چلنے دیتے, تو کون سا طوفان آ جانا تھا. تو لہٰذا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہی IMF کا وہ بنایا بجٹ جو ان کو ملتا ہے, انہوں نے وہ پیش کیا اور عوام پہ اور بوجھ ڈالا. اور ہمارے جو ہے فیلڈ مارشل نے گزشتہ دنوں جو تاجروں سے, چیمبروں سے, فیڈریشن سے جو میٹنگز کی, اور انہوں نے تاجروں کو ریلیف لے کے دیا, جس سے تاجر جو ہے بہت خوش ہیں, اور اس سے کاروبار میں بھی جو ہے بہتری انشاءاللہ آئے گی. یعنی پاکستان آرمی آپ کے خیال میں پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے چلا رہی ہے اور اس کا بیسک رول ہے پاکستان کو کامیاب بنانا؟ جی, آج کل کے اس ملک کے 2025 میں سلامت رہنے میں اور اس ملک کے اس ٹائم کاروبار چلنے میں میں سمجھتا ہوں پاکستان آرمی کا ہی رول ہے. کیونکہ سیاستدان صرف اور صرف اپنا سوچ رہے ہیں کہ تمام AC صاحبان, DC صاحبان
اور جتنے وزراء ہیں سب کی تنخواہیں بڑھ گئیں، بالکل سب کو گاڑیاں جو ہے کروڑوں روپے کی گاڑیاں دی گئیں، اور خون جو ہے عوام کا نچوڑا جا رہا ہے۔ بالکل، ہمارے ٹیکسز کٹ رہے ہیں سیلری پہ۔ یہ صرف اور صرف کاروباری طبقے پہ نہیں ٹیکس لگا، یہ عام عوام پہ بھی ٹیکس لگا نوکری ہے۔ پیشہ بھی اس میں جتنا کوئی شخص چاہے کوئی مزدور ہے وہ بھی اگر کوئی چیز لینے جا رہا ہے وہ بھی ٹیکس دے رہا ہے۔ تو کیسے بچ سکتے ہیں ہماری عوام اگر ہمارے حکمران نہیں سوچ رہے ہمارے بیٹ میں؟ ہمارے آرمی کا کام بیسیکلی کیا ہے؟ ہماری حفاظت کرنا، سرحدوں پہ کھڑے ہو کے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں ہمیں بچانے کے لیے۔ کیا یہ رسپانسبلٹی بھی پھر ہماری آرمی کو دے دینی چاہیے کہ وہ آ کے ملک کو سنبھالیں، ہماری معیشت کو دیکھیں، ہمارے ساتھ کیا غلط ہو رہا ہے کیا صحیح ہو رہا ہے وہ سبھی چیزیں دیکھیں؟ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بہتر ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں اللہ نے بیرونی جنگ میں ہماری مدد کی، ہم نے بیرونی جنگ تو جیت لی، اب میں سمجھتا ہوں اندرونی جنگ کی جو خرابی ہے نا اس کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بھی بہتر ہو جائے گا، اور مجھے لگتا ہے، میرا ذاتی خیال ہے، یعنی غلط بھی ہو سکتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی جو ہے نا ہماری پاک آرمی کو ہی کوشش کرنی پڑے گی جس سے اندرونی جو دشمن ہے ان کا بھی جو ہے خاتمہ کیا جائے، تاکہ پاکستان جو ہے کہ اس سے صحیح مشن سے آگے لے کے چلا جا سکے۔ اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ اور ہم بھی دیکھیں گے کہ پاکستان ترقی کی بلندی پہ جس طرح چھوئے گا، کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ تو پھر کیا مارشل لاء لگا دینا صحیح فیصلہ ہوگا؟ نہیں، مارشل لا نہیں لگانا، یہ نظام بڑا اچھا چل رہا ہے۔ جیسا کہ ایک ادارہ اگر ایف بی آر جو ہے غلط کر رہا تھا یا آئی ایم ایف کا کوئی پریشر تھا تو آیا اس میں جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل نے جس طرح رول اپنا ادا کیا، انہوں نے ریکویسٹ کی وزیر اعظم صاحب سے کہ آیا اس سے جو ہے یہ تاجروں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کریں اور جو ہے کہ ان کے حقوق کے لیے یہ جو باتیں کہہ رہے ہیں اس پہ جو عمل کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، چونکہ ہم سیاست اور ہیومینٹی دونوں کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ سے جاننا چاہوں گی آج کل بہت کم لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں جو فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین کے لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، جو اسرائیل کی جانب سے ان پہ کیا جا رہا ہے ٹیکس۔ ہر انسان کا، ہر بچے کا، ہر بڑی عورت جوان، سب کا ایک بنیادی حق ہے زندگی، کھانا پینا، ان سے وہ تک چھینا جا رہا ہے۔ کوئی بھی سیاستدان، کوئی حکمران، کوئی آرمی چیف اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وہ بھی ہمارے بہن بھائی ہیں۔ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، فلسطین پہ جو ظلم ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں جو ہو رہا ہے کہ بھئی اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اسی طرح کشمیر پہ ظلم ہو رہا ہے کہ بھئی اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور آپ خدا کا شکر ادا کریں یہ وہی طاقتیں جو فلسطین میں اور کشمیر میں جو ہے ظلم کر رہی ہیں انہی طاقتوں نے پاکستان پہ جو ہے حملہ کیا تھا، یہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، ورنہ انہوں نے سب کچھ اسی طرح کرنا تھا، وہی ان کا طریقہ کار تھا کہ بھئی پاکستان پہ اٹیک کریں، رہائشی آبادیوں پہ کریں، تو اس میں جو ہے اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا، اور اللہ نے تاریخی فتح یعنی پاکستان کی کیا پوری دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ 4 گھنٹوں میں اللہ نے ایک اتنی بڑی طاقت کو نست و نبود جو ہے کر دیا۔ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں کہ بنیان المنصوب جو ہے کہ وہ مشن جو ہے اس کا جو جس طرح ہماری پاک فوج نے، جس طرح ہماری عوام نے، جس طرح ہمارے ڈاکٹرز نے، جس طرح ہمارے تمام جو ہے اس پاکستان کے رہنے والے نے حق ادا کیا اپنے ملک کے ساتھ، یعنی محبت کا، کہ وہ جو ہے اسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ اچھا، آن اے لائٹر نوٹ اگر میں آپ سے پوچھوں، اگر آپ کے سر پہ اتنی ذمہ داری نہ ہوتی ہے، لیڈرشپ آپ نہ کر رہے ہوتے، پریزیڈنٹ آپ نہ ہوتے، اتنے لوگوں کا اسٹریس آپ پہ نہ ہوتا اور آپ کو کوئی اور آپشن ملتی کہ آپ کوئی اور فیلڈ چوز کریں اپنے لیے، کوئی اور کریئر چوز کریں اپنے لیے، تو آپ کیا فیلڈ چوز کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں کہ اللہ نے ایک ذمہ داری مجھے سونپی ہے، تو جو ہے وہ اس پہ بڑا اچھا جو ہے کوشش کر رہے ہیں تاجروں کی فلاح کے لیے کام کیا جائے، یعنی وہ انشاءاللہ نیک نیتی سے لگے ہوئے ہیں، جس میں ہمارے بزرگ ہماری اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ جو ہے اس خدمت میں جو ہے کوشاں ہیں، تو اس میں بڑا اچھا جو ہے یعنی چل رہا، اور اللہ نے چاہا تو اللہ جو ہے کہ یہ خدمت کا جذبہ ہمارے اسی طرح سلامت رکھے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک بڑا معصومانہ سوال ہے میرا کہ اگر فار ایگزامپل آپ سیاست میں ہوتے، پوری طرح ایکٹیو ہوتے اور کوئی منسٹری آپ چاہتے کہ کوئی منسٹری مجھے ملے جس میں میں بہت اچھے سے کام کر سکتا ہوں، تو کون سی منسٹری ہوتی؟
نہیں، یہ معصومانہ سوال نہیں ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا سخت سوال ہے اور یہ سیاسی سوال ہے، تو لہٰذا خدمت جو ہے کہ اللہ یہ انسان نہیں چنتا، کہ اللہ جس کو عزت دیتا ہے وہی جو ہے اس پہ جو ہے کام کرتا ہے۔ بہت سے ہمارے ایسے پولیٹیشنز ہیں کہ جو ہم انہیں بھی سمجھا جب بھی ملتے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں، انہیں ان کی جو ہے کچھ کی خامیاں بھی بتاتے ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، کہ جیسا کہ ہمارے ایک دوست ہیں یعنی منسٹر ہیں، وہ مجھ سے ناراض ہیں، ہم نے جو ہڑتال کی انہوں نے ناراضگی اظہار یہ کیا کہ بھئی آپ کو ہڑتال نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ہم نے تو کوئی ایسا ان کی جو خامیاں تھیں حکومت کی وہ انہیں بتائیں کہ بھائی ناراضگی بنتی نہیں ہے، تاجروں پہ یہ جو ظلم آپ کرنے جا رہے ہیں تو آیا یہ ظلم جو ہے اس کے خلاف ہم تو بولیں گے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے کسی طرح خاموش رہیں۔ تو آپ نے بھی دیکھا اور پورے لاہور کی تاجر برادری نے دیکھا کہ جس طرح یہ ہڑتال جو ہے یعنی اپنے حقوق کے لیے جو ہے تاجروں نے کی، کہ اس پہ میں تاجر برادری کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری اس کال پہ کبھی انہوں نے ہماری جو ہے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اور اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے اور وہ حق حاصل کر کے رہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ہے میرا آپ سے، قمر جاوید باجوہ صاحب یا عاصم منیر صاحب، بہتر آپ نے کس کو پایا؟ جی جو ہے ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب، انہوں نے بہت جذبے سے، بڑی جو ہے حکمت عملی سے انہوں نے، اور سب سے بڑی بات انہوں نے تمام کے تمام جو ہے پہلو کہ سنت کے مطابق جو انہوں نے وہ کیے، انہوں نے ایسا نہیں کیا کہ انہوں نے واقعی وہ کر کے دکھایا کہ جو ایک مرد مجاہد کر سکتا ہے، کہ اپنی فوج کے جو ہے کہ فرنٹ لائن پہ جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہونا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا۔ لیکن آج جو ہم جو سکون کی نیند سوتے ہیں یہ اپنے ان فوجیوں کے جاگنے کی وجہ سے سوتے ہیں۔ کبھی میں تو کہہ سکتا ہوں کہ کرونا کے دنوں میں جو ہمارے وزیرستان میں یعنی شہید ہوئے جو کیپٹن، میں تو کرونا میں بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے گھر جو ہے ان کے والد محترم سے یعنی تعزیت کے لیے گیا۔ تو حالانکہ جو ہے یہ پاک فوج ہمارا سرمایہ ہے، اور انہی کے جیسے میں نے ابھی بات کی کہ یہ جاگتے ہیں راتوں کو تو ہم سکون کی نیند سوتے ہیں، ورنہ انڈیا ہمیں سونے نہیں دیتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر ہم آرمی کی بات کریں نا تو ایک وقت تھا کہ آرمی کا امیج بہت زیادہ خراب ہوا، نوجوان نسل کے آگے بھی، ہمارے بڑے بزرگوں سب کے آگے بھی، بے شک انہوں نے بہت قربانیاں دی، لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کے سوال آئے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ غیر جمہوری طاقتوں کی مداخلت یا کسی ایک سیاسی پارٹی کی طرف رجحان ہونا صحیح نہیں ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں جو ہے کہ پاک فوج نے اپنا وقار جو ہے یہ ثابت کر دکھایا ہے۔ اللہ نے جو ہمارے ملک کے ساتھ ساتھ ہماری پاک فوج کو عزت دی ہے کہ بھئی وہ کسی سے چھپی نہیں ہے، لہٰذا جو سیاسی مداخلت نہیں ہونی چاہیے، ضرور جو ہے کہ بھئی اس میں اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری کرنی چاہیے، اور ہماری پاک فوج نے وہ کر کے دکھا دی ہے۔ تو لہٰذا میں بطور تاجر، بطور پاکستان کا شہری، تو میں اپنے شہریوں کو کہوں گا کہ آپ اپنے اداروں کی عزت کریں۔ دیکھیں، اختلاف غلط بات پہ ہونا چاہیے، شخصیت سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان سے جا کے پوچھیں جو ماں اپنے بچے کو بارڈر پہ بھیجتی ہے، آپ اس ماں سے پوچھیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے۔ یعنی آپ کے میرے گھر میں کیوں نہیں کوئی جو ہے یعنی ایسا جذبہ رکھتا کہ جو اپنے بچوں کو جو ہے کہ بچپن سے یہ ٹریننگ دے کہ اس نے اپنے ملک کی خاطر جو ہے کہ پاک افواج میں، چاہے وہ فضائی ہو، چاہے بڑی ہو، چاہے بحری ہو، کبھی اس میں اس نے حصہ لینا۔ تو اس لیے بڑی ہمت کی بات ہے، اور یہ پرچم جو ہے نا یعنی اس کی قدر اس سے پوچھیں جس بچے کو اس کے والد کے بدلے میں یہ پرچم ملا ہے۔ سانحہ 9 مئی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، جو ان کے ملزمین کو ساری سزائیں ملی
आपके ख्याल में सही या गलत? मैं समझता हूँ ताजर गैर सियासी होते हैं। नहीं, लेकिन मुल्क के हालात तो देखते हैं ना कि कितना मुल्क अफेक्ट हुआ, ताजिर कितना अफेक्ट हुआ, फिर वो लोग जिनका कोई कसूर नहीं था उनको सजाएं सुनाई दी गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, ये गलत है। ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, हमारे चंद ताजर जो है जो वहाँ से गुजर रहे थे, उनका नाम जो है उन्हें जो है अरेस्ट किया गया। मैं बतौर सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मैं जो है एसपी साहिबान के पास गया, जिसमें उस दौर में जब ये वाक़या हुआ, मैं लाहौर चैम्बर का एग्जेक्टिव कमेटी मेंबर भी था। हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट थे अदनान खालिद भट्ट साहब, वो मेरे साथ जो है यानी गए के एस पी साहब के पास। उन्होंने हमें कहा आप अपने लेटर पे लिख के दें कि भाई आया ये इन्वॉल्व नहीं थे, और अगर किसी जो है इनके ख़िलाफ़ कोई प्रूफ मिला आप इन्हें जो है फिलफोर पेश करवाएंगे। और जो है वो हम यकीन करें, बेतहाशा कोई 1 2 4 नहीं, बेतहाशा ताजर लीडर या ताजर दुकानदार जो है, हमने जो है जाके रिक्वेस्ट की, यकीन दहानी कराई और बाकायदा तौर पर पुलिस ने रिलीज़ किया। अच्छा, एक वक्त था जब इमरान खान साहब को कहा जाता था कि ये लाडले हैं, आजकल ये कहा जाता है कि नून लीग जो है वो लाडली है। आप नून लीग की हुकूमत से कितना मुतमईन हैं? देखें जी, बतौर जो है पाकिस्तानी शहरी, हर बंदे का हक़ है कि वो कोई ना कोई सियासी जमात उससे वो मंसूब है। तो मैं समझता हूँ कि लाडला जो है ना ख़ुद बन के दिखाया जाता है, कोई काम करके दिखाया जाता है। लाडला हमेशा वही बच्चा होता है जो फरमा बरदार हो, जो बच्चा जो है माँ बाप की बात सुनता हो। वो बच्चा, दूसरे बच्चे बहन भाई उसको कहते हैं ये लाडला है माँ बाप का, माँ का या बाप का। तो इसलिए जो है ना हमें मुल्क का लाडला रहना चाहिए, किसी ऐसी शख्सियत का, किसी एक शख्स का चुनाव नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। नून लीग की हुकूमत से मुतमईन है जिस तरह से वो सर्व कर रही है? खासतौर पे नहीं, इस टाइम देखें, बजट में भी हमने कहा कि वफाकी बजट बड़ी उसमें ज़्यादती हैं, बड़े जुल्म हुए हैं, लेकिन जो पंजाब हुकूमत ने जिस जो है अंदाज से बजट पेश किया और जिस तरह तरक्याती काम हो रहे हैं, यानी बड़े वो काबिल तारीफ़ हैं। जो अच्छा काम हो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अगर इससे पहले जो हुकूमतें थी उन्होंने जो अच्छा काम किया हम उसकी भी तारीफ़ करते थे, क्योंकि हमने पाकिस्तान की तरक्की देखनी है, पाकिस्तान की फ़लाह देखनी है। हमने ये नहीं देखना कि आया ये शख्स पसंद है या नहीं है। हाँ, बुज़दार साहब जो है, जो उन्होंने जुल्म किया पंजाब के साथ, वो मैं समझता हूँ उस दौर के वज़ीर आज़म अगर इससे ज़्यादा भी अच्छा काम कर जाते, लेकिन जो पंजाब के साथ जुल्म हुआ वो नहीं भुलाया जा सकता। और ये तारीख़ का हिस्सा बन गया कि ऐसी बुज़दार हुकूमत आई कि जिसने पंजाब को जो है ना आज से 50 साल पीछे ले गई। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन आपने बहुत सेफ प्ले किया है। यही एक बिजनेसमैन होने की निशानी होती है कि सेफ प्ले किया जाए अपने आप को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैंने सुना कि आप पर कातिलाना हमला भी किया गया। किसकी जानिब से वो हमला किया गया और क्या मसला था? कोई ख़ानदानी दुश्मनी है, कोई बिजनेस से रिलेटेड, और कैसे अपने आप को अपने जैसा कि पीटीआई के दौर में कि ऑपरेशन जो है, जिस तरह आज इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है, ये जो ऑपरेशन जारी जब किया गया बड़ी अच्छी बात थी। हमने तब भी बड़ी इसकी जो है तायीद की कि इंक्रोचमेंट ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन वो पसंद नापसंद का देखा जा रहा था। आज जो नून लीग के हामी बने बैठे हैं, जो दावेदार बने बैठे हैं, ये तब पीटीआई के हामी और उसके दावेदार थे और उसी जमात के हवारी थे। ये उनके प्लाजे छोड़े जा रहे थे, जिस पे यानी मैंने भरपूर आवाज़ उठाई और मैं उस वज़ीर आज़म की ये तारीफ़ करूँगा कि इस चीज़ पे नोटिस लिया गया कि ऐसा नहीं होगा, जिस वजह से वो ऑपरेशन रोका गया। अगर होगा तो सबके साथ होगा, नहीं होगा तो ये नहीं होगा कि हमारी जमात के बंदे की दुकान छोड़ दी जाए और जो है
सियासी इंतकाम जो है निकाला जाए। उसी दौरान उसी असना में जब ये ऑपरेशन बड़ा सरगर्म था कि मैंने इसी तरह निशानदेही की जो प्लाज़ा माफ़िया हैं, जो कब्ज़ा माफ़िया हैं, कि उनके प्लाज़ों के बारे में मैंने उनके पॉइंट आउट करके वहाँ मुख्तलिफ़ चैनल्स को प्रोग्राम में बताया कि जनाब ये भी तो प्लाज़ा है, इस पर भी निशान लगे हुए हैं, रेड क्रॉस लगे हुए हैं, आया ये क्यों छोड़ दिया गया? आपने एक गरीब की दुकान जो उसने यानी ख़रीदी, रजिस्ट्री कराई, हालांकि उसने उस दौर के अगर जिस बंदे ने प्लाज़ा बनाया वो अगर गलत बना के महकमों की मिली भगत से कागजात बनवा के बेच के चला गया तो इस दुकानदार का क्या कसूर है? आप इस दुकानदार को रिलीफ दें। उस दौर का टाउन प्लानिंग जो ऑफिसर था उसको जो है सज़ा दें, और जिसने ये प्लाज़ा बनाया है फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। फिर इस बेचारे की तीसरी रो में इसकी बारी आती है, इसका भी नुकसान उसे पूरा करवा के दें। तो आया वो मैं निशानदेही कर रहा था, वो एक रोज़ इसी तरह पहले मुझे थ्रेड मिलना शुरू हुई कि भाई तुम ये बाज आ जाओ, ये जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे, अगर तुम बाज ना आए तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो मैंने वहाँ जो है एक एप्लीकेशन भी दी कि मुझे इस तरह थ्रेड किया जा रहा है, बाकायदा चैनल्स पे बताया कि मुझे थ्रेड किया जा रहा है। तो उस पर लेकिन क्योंकि उस हुकूमत के वो मनपसंद लोग थे जो आज इस जमात के, मैं समझता हूँ कि इन्हें देखना चाहिए कि ये इनके नहीं, ये सिर्फ अपने मुफाद के हैं, इन्हें सिर्फ अपना मुफाद चाहिए कि किस में इनका यानी इनकी ख्वाहिशात जो है पूरी होती हैं। और वो लोग आज भी उसी तरह प्लाज़ा बना रहे हैं, नाजायज़ तजावज़ात कर रहे हैं, इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, लोगों को बेच रहे हैं। कल को होगा क्या, जिस तरह लहर मंसूबे के नाम पे एक मंसूबा चला है, इसी तरह कोई और मंसूबा चलेगा और वो लोग परेशान हो जाएंगे। इसी असना में जब मैं अपनी बात से यानी नहीं टला, जिस दिन कमिश्नर साहब ने यानी शालम मार्केट जो है आना था और वो आए, उस तकरीब में एक जो है सहाफ़ी ने सवाल किया कि जनाब ये जो साहिबान बैठे हैं इनके बारे में तो कहा जाता है कि ये प्लाज़ा माफ़ी हैं, ये कब्ज़ा माफ़ी हैं, तो आप इन्हें साथ बिठा के जो है यानी ब्रीफ कर रहे हैं कि जनाब ऑपरेशन होगा, ये किसी सूरत नहीं रुकेगा। उस चीज़ को नापसंद, उन पे जो है नापसंद गुजरी। जब कमिश्नर साहब चले गए, वो सीधा मेरी दुकान पे वो तमाम का तमाम ग्रोह आया और उन्होंने मुझे ज़दोकोब करने की कोशिश की, जिसमें ताजर बरादरी ने बड़ा अहम किरदार अदा किया कि उन्होंने यानी दुकानदार तमाम जो है दरमियान में आ गए, उन्होंने बड़ा बच बचाव करवाने की कोशिश की, लेकिन वो इंतशार में और अपनी यानी ताकत में इतने चूर थे कि उन्होंने मुझ पर फायरिंग कर दी कि जिसमें जो है अल्लाह नहीं बचाया मुझ ज़ाती तौर पे जो आज बैठा हूँ, वरना उनका तो इरादा था कि आज हमने, और वो ललकार रहे थे, आज हमने तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम्हें मार के ही जो है जाएंगे। तो उस पे उस गवर्नमेंट ने यानी हालांकि इतना प्रेशर था पुलिस पे, पुलिस FIR नहीं दे रही थी, यानी वज़ीर आज़म के नोटिस लेने में यानी फिर वो FIR दी गई। लेकिन बदनसीबी यहाँ जो हाल है आज भी वही हाल है, कोई मुजरिम नहीं पकड़ा गया यानी, और उन्हें उसी तरह ही, और आज भी वो अगर वो उन्हें सज़ा मिली होती वो कल को जुर्म करने के वक्त सोचते, वो आज भी उसी तरह प्लाज़े बना रहे हैं उसी दीदा दलेरी से। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले उन्होंने अपनी किसी और सियासी जमात का झंडा उठाया हुआ था, आज उन्होंने आजकल की हुकूमत का झंडा उठाया हुआ है, और ये एहतसाब होना चाहिए। ये वज़ीर आला साहिबा का मिशन, जो मिशन लेके चल रही हैं, बहुत अच्छा है। आप देखें ईद पे पहले लाहौर जो बकरा ईद के बाद जो है 4-4 दिन 5-5 दिन जो है स्मेल नहीं ख़त्म होती थी, कि उन्होंने ईद पे भी जिस तरह जो काम किया कि किसी इलाके में कोई ऐसी गंदगी नहीं नज़र आई, ना कोई स्मेल जो है हुई, ना ही कोई बीमारियाँ फैली। इसी तरह उन्हें चाहिए कि ये जो कब्ज़ा माफ़िया हैं, जो प्लाज़ा माफ़िया हैं,
ان کے خلاف بھرپور ایکشن ہونا چاہیے بالکل ہی اور وہ پشت پناہی ختم ہونی چاہیے کہ جو انہوں نے ہر حکومت کے آنے پہ وہ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. آخر میں آج پاکستانیوں کو آزادی کا دن ہے, کوئی پیغام دینا چاہیں خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل کو؟ میں اپنی نوجوان نسل کو یہ پیغام دوں گا, اس ملک کی قدر کریں. یہ ملک ہمارے بزرگوں نے بہت سی قربانیوں کے ساتھ حاصل کی ہے. یہ ملک ہے تو ہم ہیں. ہمیں اپنے ملک کی, اپنی پاک فوج کی اور اپنے ملک کے ہر اس ادارے کی عزت کرنی چاہیے جو ہماری ملک کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں. خواہ وہ ڈاکٹرز ہیں, خواہ وہ پولیس والے ہیں, خواہ وہ فوجی ہیں, خواہ وہ وکلا ہیں, خواہ وہ تاجر ہیں, خواہ وہ انڈسٹریسٹ ہیں, جو اس ملک کو ٹیکس دیتے ہیں جس سے نظام چلتا ہے. کیونکہ جب یہ ملک حاصل کیا گیا تب قوم کو اس ملک کی ضرورت تھی, اور آج اس ملک کو قوم کی ضرورت ہے. ہمیں ایک قوم بننا ہوگا کیونکہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. پاکستان زندہ باد. بالکل ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. میرے ساتھ مجاہد مقصود بٹ صاحب موجود تھے, گفتگو وہ آپ نے سنی. اس عہد کے ساتھ کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے. مجھے اجازت دیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.